محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ 27واں پارہ سورہ قمر کی آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک مجرم گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے، اس کے رسولوں کو جھٹلانے والے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ کی قدرت کا اور حشر کا انکار کرنے والے مشرکین دنیا میں گمراہ اور دیوانے ہیں کہ نہ سمجھتے ہیں اور نہ راہ یاب ہوتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تمام مشرکین دنیا میں حق سے گمراہ ہیں اور آخرت میں جہنم میں ہوں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، فرمایا جائے گا دوزخ کا چھونا چکھو۔ اس آیت مبارکہ میں کفار کو جہنم کے اندر، جہنم میں منہ کے بل گھسیٹے جانے کا ذکر ہے، اور حدیث پاک میں بعض ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جنہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ اس کو بلایا جائے گا اور اس سے اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا میں تیری راہ میں جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لہٰذا وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ شہید کے بارے میں کہ اس شہید کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو اس نیت سے شہادت لے گا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ کہیں بڑا بہادر آدمی تھا۔ پھر ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا، لوگوں کو تعلیم دی، قرآن پڑھا، زندگی بھر نیک اعمال میں رہا، علم دین سیکھتا رہا، عالم بنا، درس نظامی کر لی، مفتی بن گیا، شیخ الحدیث بن گیا، پھر لوگوں کو بھی سکھاتا رہا علم۔ اتنا علم سیکھنے کے بعد بڑی بڑی تقریریں کرتا رہا بڑی بڑی محفل میں۔ اب اس کو بلایا جائے گا، اب اس سے پوچھا جائے، نعمتوں کے بارے میں بات کی جائے گی، نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ عرض کرے گا میں نے علم حاصل کیا اور علم کو سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے۔ ہم بھی اپنے بچوں کو بعض اوقات عالم یا مفتی بناتے ہیں اس لیے کہ پتہ لگے لوگوں کو فلاں کا بیٹا کتنا بڑا عالم ہے، فلاں کا بیٹا کتنا بڑا مفتی ہے، ایک نام ہوگا، زیادہ بڑا بن جائے گا، مال آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، پہلے سے نیتیں خراب کر لیتے ہیں۔ ابھی داخلہ نہیں کرایا درس نظامی میں، ابھی حفظ میں مدرسے میں داخلہ نہیں کرایا، پہلے سے پتہ لگے فلاں کا بیٹا حافظ ہے، آپ بڑی عزت ہوگی معاشرے میں، لوگ حافظ کہیں گے تجھے، پہلے سے اس کی نیتیں خراب کر دیتے ہیں۔ اب بیچارے کی ساری محنت رائے کہاں جاتی ہے؟ حافظ بن گیا، عالم بن گیا، لیکن یہ تو نیک کام ہے نا۔ باقی دنیاوی جو تعلیم یا معاملات ہیں وہ تو چلو حساب ہی الگ ہے، اس میں تو سیدھی نیت کا ہونا تو پتہ نہیں ڈھونڈنے سے ملے کہ میں فزکس پڑھ کے دین کی بڑی خدمت کروں گا، میں لوگوں کی خدمت کروں گا، میں میتھمیٹکس پڑھ کے بڑی مخلوق خدا کی خدمت کروں گا، وہ تو شاید ڈھونڈنے سے ہی کسی کو نیتوں کا علم بھی ہو یا نہیں کہ میں نے نیت کرنی کیا ہے ثواب پانے کے لیے، آخرت کے لیے۔ یہ صرف اس کی بات کرو جو دینی علوم ہیں جن میں چلو اچھی نیتوں کے چانسز ہیں، اور عموماً لوگ اس نیت سے کرتے ہیں چلو آخرت کی تیاری کر لی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔
باقیوں کا عالم کیا ہوگا دنیاوی معاملات کا۔ تو اب اس کو جب نعمتیں وغیرہ دکھائی جائیں گی، اسے کہا جائے گا کہ تو نے جو علم حاصل کیا، وہ کہے گا میں نے تیری رضا کے لیے علم حاصل کیا اور علم سکھایا بھی، تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، کہہ لیا گیا۔ تم نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، سو تمہیں قاری عالم کہہ دیا گیا، پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے وسعت کی اور اس بندے کو مال دیا، ہر طرح کا مال دیا، اسے بھی نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو کہا جائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا۔ ہر بندے سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سانس لیتے ہیں نا، اس وقت ہم فری میں آکسیجن لے رہے ہیں، مفت میں لے رہے ہیں، ہزاروں کی آکسیجن جن کو پیسوں کی لینی پڑتی ہے ان سے پوچھیں کہ کتنا مشکل کام ہے۔ روز کے 4-5 ہزار ہی کم سے کم خرچے ہیں اور وہ بھی ہر وقت منہ پہ چڑھا کے رکھنا ہوتا ہے، تو وہ روز کی ہزاروں کی آکسیجن ماہانہ لاکھوں کا حساب بن جاتا ہے۔ یہ ہمیں فری مل رہی ہے، ایک ایک سانس کا حساب دینا پڑے گا کہ میں نے اتنی نعمتیں تجھے مفت میں دیں، بغیر کسی تردد کے، بغیر مشقت کے، بغیر مانگے دیں۔ بے شمار نعمتیں تو وہ ہے نا جو بن مانگے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اسی طرح اس مالدار سے پوچھا جائے گا کہ تجھے یہ نعمتیں دیں، ان نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ عرض کرے گا یا اللہ میں نے ہر اس راستے میں مال خرچ کیا جس میں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہے، یعنی میں نے تیری راہ میں نیک کاموں میں بڑا پیسہ لگایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے یہ کام اس لیے کیے تاکہ تجھے سخی کہا جائے، وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ کہا جائے اس نے اتنی مسجدیں بنوائی ہیں، اس نے دیکھو کتنے یتیموں کی خدمت کرتا تھا، بڑا معاشرے میں ایک نام تھا اس سخی کا، کتنے نیک کاموں میں حصہ ڈالتا تھا، 1 کروڑ روپے ادھر دے دیا مسجد میں، کروڑوں ادھر دے دیا، ادھر دے دیا، تجھے سخی کہہ لیا گیا، تیرا بدلہ دنیا میں تجھے مل گیا۔ جو تو نے کروڑوں اربوں روپے لگایا تھا نیک کاموں پہ، ویلفیئر پہ، مخلوق خدا پہ، مساجد مدارس پہ، ماہانہ تو چلاتا تھا، مسجد سارے خرچے تو چلاتا تھا، مدارس کے خرچے تو اٹھاتا تھا، تجھے کہہ لیا گیا، سخی کہہ لیا گیا۔ اب اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب غور کرے، ہر ایک اپنی اپنی کیفیت پہ غور کرے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں ہماری نیت کیا ہے۔ اب یہ وہ کام ہے جو بظاہر اچھے خاصے نیک کام ہے، اب قرآن حفظ کرنا، عالم بننا کتنا اچھا کام ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا کتنا اچھا کام ہے۔ اسی طرح تیسری جو اس میں روایت بیان ہوئی، یہ تینوں کام کتنے، اس کی مثال دی گئی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، اور ایسا ہوگا بھی جو بتایا گیا اللہ پاک نے، بروز قیامت ایسا ہوگا۔ اور ہم غور کریں کہ ہم جو دیگر بہت سارے کام کر رہے ہیں، مثلا ہم اس کو نماز پہ لیں کہ نماز پڑھتے ہیں، کس نیت سے پڑھتے ہیں؟ لوگ نمازی کہیں، محلے والے، علاقے والے، مارکیٹ والے، کتنا نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، گاہکوں میں بھی عزت ہوگی، دیکھو نیک آدمی، اس سے مال لیا کرو، یہ نمازی ہے صحیح مال دے گا۔ اسی طرح اور جو نیک اعمال، ذکر و اذکار زیادہ کرتے ہیں، درود پاک بہت زیادہ پڑھتے ہیں، کوشش ہوتی ہے ہماری ہر کام کی تھوڑی مشہوری ہو جائے، پتہ تو چلے فلاں تہجد پڑھتا ہے، پتہ تو چلنا چاہیے نا، اشراق الشاش توابین بھی پڑھتا ہے، روزانہ کتنے نوافل بھی پڑھتا ہے، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا میرا، تو کسی نہ کسی بہانے سے کوشش ہوتی ہے بتانے کی کہ میں اتنے نفل پڑھتا ہوں، تو کیا ٹھیک ہے، اتنے پڑھنے چاہیے۔ کئی بتاتے بھی ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نیت اچھی ہو، لیکن پھر بھی غور کر لینا چاہیے کسی کو بتاتے ہوئے کہ میں روز کے 50 یا 100 نفل پڑھتا ہوں، تو ٹھیک کرتا ہوں۔ ہم پھر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، نیک کام آپ کر رہے ہیں، تو دل میں وہ خواہش نہ ہو کہ لوگوں نے اجر دینا ہے، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ 100 نفل میں روز پڑھتا ہوں، میں 10-20 ہزار درود پاک پڑھتا ہوں، تو ٹھیک ہے، جہاں اچھی نیت بنتی ہے، کسی کو ترغیب دلانی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، وہاں ٹھیک ہے، الگ معاملہ، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اس لیے نیت اچھی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے، کام شروع کرنے سے پہلے بھی اچھی نیت ہونی چاہیے، اس دوران بھی اچھی نیت ہونی چاہیے۔ بعض اوقات پہلے اچھی ہوتی ہے نیت، اس دوران، عمل کے دوران شیطان دل میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے، تو نیت چینج ہو جاتی ہے اور سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور آخرت میں پھر وہی ہوگا جیسا کہ یہ 3 بندوں کے بارے میں ہم نے سنا کہ ان کو حکم ہوگا جہنم میں ڈال دو۔ تو اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہر عمل آخرت کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں جہاں ملنا ہی کچھ نہیں ہے، وہی آخرت میں جس رب نے جزا دینی ہے،
جہاں ملنا ہے، دنیا بونے کی جگہ ہے، آخرت کاٹنے کی جگہ ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو ادھر کیوں مانگتے ہیں؟ نہ ملے ادھر خیر ہے، ادھر ملا بھی تو وقتی اجر ہوگا نا، لوگ واہ واہ کہہ لیں گے، تعریف ہو جائے گی، ٹھیک ہے، عارضی جو بھی ہو گیا ہو گیا، حاجی صاحب نمازی صاحب کہہ لیا گیا، آخرت میں کیا بنے گا؟ جہاں چاہیے ہمیں وہاں ضرورت ہے نا، اللہ نے دینا ہے اور وہی ہمیں دے اس کا اجر۔ ہم کسی پہ احسان بھی کرتے ہیں، بعد میں دیکھتے ہیں وہ ہمارے کام نہیں آتا، ہماری بات نہیں مانتا، کہتے ہیں میں تو تجھ پہ احسان کیا تھا، اتنی تیری مدد کی تھی، بھئی اللہ کی رضا کے لیے کی تھی یا اس کے لیے کی تھی کہ یہ تیرے کام آئے گا، یہ بات مانے گا آئندہ کے لیے؟ جب اللہ کی رضا کے لیے ہو تو پھر بدلہ نہیں مانگا جاتا، بدلہ صرف اللہ سے مانگا جاتا ہے، جب اس کی رضا ہو تو وہ پھر بدلہ روز قیامت ایسا دیتا ہے، کریم رب ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ اِنَّا کُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی، اور ہمارا کام تو صرف ایک بات ہے، جیسے پلک جھپکنا۔ شاید فرمایا کہ بے شک ہم نے ہر چیز حکمت کے تقاضے کے مطابق ایک اندازے سے پیدا فرمائی۔ شان نزول، یہ آیت ان لوگوں کے رد میں نازل ہے جو اللہ کی قدرت کے منکر ہیں اور نئے واقعات کو ستاروں وغیرہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ واقعہ اس لیے ہوا ہے کہ ستارے ادھر تھے، ستاروں کی گردش یوں تھی تو یہ اس لیے ایسا ہوا ہے۔ یہ اللہ پاک نے نظام ہی ایسا اندازے کے مطابق ہر چیز کریکٹ بنائی۔ اب مثلا جس کو جتنی خوراک چاہیے اس کو اتنی دی، کسی کو من چاہیے تو من دی، کسی کو ٹن چاہیے تو ٹن دی۔ بھیل مچھلی ہے نا، اس کو ٹنوں کے حساب سے روز کا گوشت چاہیے، اس کو اتنا دے دیا۔ اب ہمیں روز کا منوں میں ٹنوں میں نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں اتنا دیا جتنی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں رزق اتنا مل رہا ہے، ہر چیز مل رہی ہے۔ اسی طرح جس جانور کو کی جو خوراک ہے، جتنی ہے، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، اللہ پاک نے اس کو اس کے مطابق دے رہے، روز کی دے رہے۔ جس کو روز کا ٹنوں میں منوں میں گوشت چاہیے اس کو مل رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ اسی طرح دیگر چیزیں ہیں، اللہ پاک نے ہر چیز، ہر ستارے سیارے سارے معاملات بالکل ایک اندازے سے کریکٹ پیدا فرمائے۔ تو یہاں تقدیر کے منکر جو لوگ ہیں ان کے بارے میں دو احادیث ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں مجوسی ہوتے تھے، اور اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو کہیں گے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک نہ ہونا، اور جو ان میں سے بیمار پڑے اس کی عیادت نہ کرنا، وہ دجال کے ساتھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ انہیں دجال کے ساتھ ملا دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرنا، اگر مر جائیں ان کے جنازے میں نہ حاضر ہونا، اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے انہیں سلام تک نہ کرنا۔ یاد رکھے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لائے اور تقدیر کے بارے میں بحث نہ کرے، کہ یہ ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے۔ اسی طرح جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ جو مصیبت اس سے پہنچی ہے وہ اس سے ٹلنے والی نہ تھی، اور جو مصیبت اس سے ٹل گئی وہ اسے پہنچنے والی نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ یہ ذہن بنا لے کہ جو رزق میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے، جو مرضی دنیا کر لے مجھے مل کے رہے گا، پہنچ کے رہے گا، جو نہیں لکھا ہوا میں سارے ٹیل لگا لوں نہیں ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، یہ دیکھ کر آپ کو اتنا جلال آیا کہ چہرہ اقدس ایسے سرخ ہو گیا جیسے آپ کے مبارک رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا یا اسی بات کے لیے میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے لوگوں نے جب اس یعنی تقدیر کے بارے میں اختلاف کیا تو وہ ہلاک ہو گئے، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں مت جھگڑو، یعنی تقدیر کے بارے میں بحث مت کرو۔ کئی لوگ لگے ہوتے ہیں اس بارے میں، تقدیر جب لکھا جا چکا ہے جناب، سب لکھا جا چکا ہے تو ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں کیا ہے، ہونا تو وہی ہے جو لکھا جا چکا ہے، نیک عمل کریں نہ کریں۔ خیر اس بارے میں کئی لوگ بحث کرتے ہیں، کرتے کرتے تھوڑا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور کفر میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بارے میں بحث، تقدیر کے بارے میں بحث، اور ایک حد تک رہنا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو جن چیزوں کو کہا گیا نا ادھر توجہ دینی چاہیے، جن چیزوں سے سرکار نے منع فرما دیا، اب سرکار کتنے جلال میں آ گئے ان کو دیکھ کر جو تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جہاں شیطان ہم پہ وار کر دے اور ایمان برباد کر دے۔ جب صحابہ کرام جیسی عظیم ہستیاں
تقدیر کے بارے میں ان کو جب منع کر دیا گیا، صحابہ کو، کتنی بڑی شان ہوتی ہے صحابہ کی، تو پھر ہمیں اس سے بدرجہ اولا باز رہنا چاہیے۔ وما امرنا الا واحدہ، اور ہمارا کام تو صرف ایک بات ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمائیں تو وہ ہمارے صرف ایک مرتبہ حکم فرمانے کے ساتھ ہی اتنی دیر میں ہو جاتی ہے جتنی دیر میں تم میں سے کسی کو پلک جھپکنے میں لگتی ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے تمہارے جیسے بہت سے گروہ ہلاک کر دیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے کفار قریش سے فرمایا کہ اے کفار قریش، بے شک ہم نے پہلی امتوں میں سے بہت سے کفار کے گروہ ہلاک کر دیے، وہ بھی تمہاری طرح اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے، اس کے رسولوں کو جھٹلاتے تھے، تو تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو ان کے انجام سے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ مزید فرمایا کہ اے کفار قریش، پہلی امتوں میں سے تم جیسے کفار نے جو کچھ کیا وہ ان سب کتابوں میں موجود ہے جنہیں ان پر وہ مقرر فرشتوں نے لکھا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ بندوں کے تمام افعال اعمال لکھنے والے فرشتوں کے صحیفوں میں موجود ہیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلی امتوں کے کفار کی ہلاکت کے بعد ان کا کام ختم نہیں ہو گیا، بلکہ ان کی ہلاکت تو ان کا وہ عذاب ہے جو ان پر دنیا میں آیا، اور جو اخروی عذاب ہے وہ تو ابھی آئے گا، جو ان کے ان اعمال کے بدلے میں تیار کیا گیا ہے، جو ان کے اعمال ناموں میں عمل لکھے ہوئے ہیں، ابھی تو اس کا تو سزا ملنی ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، ہم سب کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، ہر چیز، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چھوڑتے نہیں ہیں فرشتے، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، یعنی چھوٹے اور بڑے تمام اعمال، ہر عمل تفصیل کے ساتھ ان ڈیپتھ ان ڈیٹیل لکھا جا رہا ہے، اور پھر لوح محفوظ میں وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ان آیات میں ہر مسلمان کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ اس کے تمام اعمال لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، اور اعمال لکھنے والے فرشتے بھی اپنے صحیفوں میں اس کا ہر عمل لکھ رہے ہیں، اور پھر قیامت کے دن ہر شخص ان اعمال ناموں کو اپنے سامنے پائے گا۔ اس نازک ترین مرحلے کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس اعمال نامے کو کیا ہوا کہ اس نے ہر چھوٹے اور ہر بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا، تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے۔ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اللہ بندوں پر بڑا مہربان، لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچے، جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جسے یہ معلوم ہو کہ اس کے اعمال قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ان اعمال کے مطابق اسے جزا دی جائے گی، تو اسے چاہیے کہ اپنے کام درست کرنے کی کوشش کرے اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے، اور جو گناہ اس سے ہو چکے ہیں ان سے لازمی توبہ کرے، کیونکہ دنیا میں اگر ان گناہوں کو ڈیلیٹ نہیں کروائے گا، ختم نہیں کروائے گا نا، تو پھر یہ ساتھ چلے جائیں گے، جب ساتھ چلے گئے پھر دوبارہ ڈیلیٹ نہیں ہوں گے، وہ ساتھ ہی رہیں گے۔ پھر ابھی موقع ہے اپنے سارے گناہوں کو ختم کروانے کا، جب تک سانسیں چل رہی ہیں۔ سچی توبہ سارے گناہوں کو دھو دیتی ہے، سب گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور سچ کی مجلس میں ہوں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں متقی لوگوں کی جزا بیان کی گئی ہے
کہ بے شک وہ لوگ جو کفر اور گناہوں سے بچے رہے وہ ایسے عظیم الشان باغوں میں ہوں گے جن میں موجود نعمتوں اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی چیزوں کے اوصاف بیان سے باہر ہیں، اور اس طرح ان کے باغوں اور گھروں میں پانی، شراب، شہد اور دودھ کی نہریں ہوں گے، اور وہ عظیم قدرت والے بادشاہ کی بارگاہ کے مقرب ہوں گے۔ جو باغ اور نہریں متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں ان کا حال بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پہ فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا من کل ثمرات ومغفرۃ من ربہم۔ اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ بہت زبردست مزہ ہے، اور ایسی شراب ہے، ایسی شراب کی نہریں ہیں جو صرف لذت دیتی ہیں، پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہی لذت ہے، اور صاف شہد ہے، صاف و شفاف شہد کی نہریں ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، اور ان کی رب کی طرف سے پھر مغفرت ہے۔ یہ اہل جنت کے لیے جو چیزیں بیان کی گئی ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم نے سنا تھا کچھ ایسے اعمال کے بارے میں کل بھی کہ جو جنت میں لے جاتے ہیں، ایسے اعمال ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال، اس میں بہت آسان آسان عمل بھی تھے۔ مثال کے طور پہ جو صبح خالی یہ پڑھ لیتا ہے، جو کل وظیفہ میں نے پڑھایا بھی تھا، عصر کے وقت پڑھایا تھا، آسان سے ایک لائن کا ہے، وہ یاد کر لیں، روزانہ ایک بار پڑھ لیں صبح صبح، تو اس کی برکت سے جنت۔ رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبی محمد النبیہ، بس اتنا سارا ہے، یہ یاد کر لیں اور روزانہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی جنت کی بشارت ہے۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے اعمال تھے کہ جو کرنے سے جنت میں 3 بار روزانہ دعا کریں، یا اللہ مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما، یا اللہ جنت عطا فرما دے، یا اللہ مجھے جنت، تو پھر جنت دعا کرتی ہے یا اللہ اس کو جنت عطا فرما دے، اس کو مجھ میں داخل کر دے۔ تو اس طرح آسان آسان بہت سارے عمل ہیں جو جنت میں داخلے کا سبب بن جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔